نمبر 2، دنیا میں حیات طیبہ کا وعدہ ہے۔ آدمی چاہتا ہے ایک دم اچھی زندگی ملے، دنیا کے اندر سکون والی زندگی، باہر چاہے تکلیف ہو اندر سکون، ایسی زندگی ملنا یہ بڑی نعمت ہے۔ انسان چاہتا ہے تو اتنا جاب کر رہا ہے، اتنا پیسہ کما رہا ہے، اتنا یہ کر رہا وہ کر رہا، پیسے حساب گھر وار وار وار، کیوں؟ ریٹائر ہونے کے بعد سکون سے رہوں گا میں۔ تو آدمی کیا چاہتا ہے؟ من کی شانتی۔ اس کو کیا چاہیے؟ اندر کا سکون، اندر سکون چاہیے اس کو۔ ساری چیزیں جمع کرنے کے لیے دوڑ رہا، کیوں دوڑ رہا ہے؟ سکون ملے، میرے پاس آرام کی ساری چیزیں ہوں، لیکن آرام تو مل رہا ہے لیکن سکون نہیں مل رہا ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ آرام مل رہا ہے اس کو، بدن پڑا ہے بستر کے اوپر، ایک دم گدا اچھا لگ رہا ہے، تکیہ نرم ہے، ایک دم اوڑھنے کے لیے اچھا بلینکٹ ہے، گھر میں اے سی بھی ہے، آرام ہے، لیکن بے چینی بھی ہے۔ آرام اور بے چینی، اندر کا سکون۔ انسان کو یہ ترغیب دینا کہ اندر کا جو سکون ہے یہ اللہ سے جڑنے سے ملتا ہے، اور اندر کا جو سکون اور اچھی زندگی ہے، اعلیٰ زندگی، یہ دین سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک اچھی زندگی دیں گے۔ حیات طیبہ، گڈ لائف، حیات طیبہ پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ عمدہ جینا، وہ ایک دم رائلی زندگی جیے گا، چاہے غریب ہو لیکن اس کی زندگی میں سکون رہے گا، گلٹی نہیں رہے گا۔ گلٹی معاملہ ڈینجر ہے۔ آدمی دیکھیے چوری چپاٹے کر کے سب جمع کیا، پیسہ ایک دم مالدار بن گیا، اندر سے تو چور ہے، کروٹ دائیں چور، بائیں ڈاکو۔ نیند آ رہی ہے؟ نہیں۔ سکون مل رہا؟ نہیں۔ کھایا تو پیسہ، لوگوں کا پیسہ کھایا تو، دھوکہ دیا تو، ظلم کیا تو، کھا رہا ہے لقمہ، یہ دوسروں کا خون پی رہا ہے تو، جوس پی رہا، سکون نہیں مل رہا اس کو۔ سب کچھ پا کے بھی آدمی کی زندگی میں احساس جرم اندر اگر ہو تو نعمتوں کی لذت اس کے احساس جرم کو اس پر غالب نہیں آ پاتی ہے۔ گلٹی کانشیس۔ دینداری سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح زندگی جی رہا، اصول سے جی رہا، ایک دم صحیح جی رہا، اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ غریب ہے، تکلیف ہے، فلاں نے تکلیف دیا، یہ تکلیف ہو رہی، وہ تکلیف ہو رہی، ٹھیک ہے تکلیف ہے، اندر سے جرم، میں مجرم نہیں ہوں، میں ڈاکو نہیں ہوں، میں غلط نہیں ہوں، اندر سے آدمی کو سکون رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک بااصول آدمی تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اندر سے سکون ہوتا ہے اس کو۔ یہ جس کو سمجھ گیا وہ عقل مند ہے، نہیں سمجھا بے وقوف ہے دنیا کا، اور یہ ہمیشہ پریشانی رہنے والا ہے۔ وہ باہر سے تکلیف میں ہوگا، گھر میں فلانا بیمار، جاب نہیں مل رہا، لوگ ستا رہے ہیں، یہ قرضے دینے کے ہیں، وغیرہ وغیرہ مسائل ہیں اس کے، وہ تکلیف ہے، تکلیف نہیں ایسا نہیں، لیکن اندر سے اس کو سکون ہوگا، میں جو میرے سے ہوتا میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے لڑ رہا ہوں زندگی سے، لیکن وہ گھر پہ جب آئے گا تو اندر سے جب سوتے وقت میں اس کے اندر تو غلط ہے، تو برا ہے، تو صحیح نہیں، اپنے آپ سے اس کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اپنے آپ ساری جنگیں آدمی جیت سکتا ہے بھائی، ساری جنگیں آدمی جیت سکتا ہے، اپنے ساتھ کی جنگ نہیں جیت سکتا ہے۔ نہیں رے ایسا نہیں ہے، معلوم ہے مجھ کو، آدمی کا دل جو ہے اس کو کبھی سکون سے رہنے نہیں دیتا ہے۔ الا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایک آدمی مثلا چوری کرے اور اندر بولے بہت ضرورت تھی، تو چور ہے، اندر سے کوئی بولا نہیں، کسی نے دیکھا بھی نہیں، CCTV بھی نہیں تھا وہاں پہ، نہ پولیس دیکھی نہ کسی نے دیکھا، کسی کو نہیں معلوم ہے،
لیکن اس نے غلط کام کیا. اندر کیا ہوتا ہے؟ تو صحیح نہیں رہے, تو صحیح نہیں ہے, ارے میری مجبوری تھی, نہیں, تو غلط ہے, تو نے غلط کام کیا. آدمی کے اندر جو دل میں جو اس کا نفس ہے, نفس لوامہ, ملامت کرنے والا نفس, وہ کبھی اس کو سکون سے جینے نہیں دیتا ہے. چاہے باہر سکون اور راحت کی ساری شکلیں کھڑی ہوں اور باہر تکلیفیں ہوں, لیکن اندر اس کا دل مطمئن ہو. ٹھیک ہے, تو نے جو کرنا تھا کیا نا, کوئی بات نہیں, آج نہیں تو کل راحت ملے گی, آج نہیں تو کل تکلیف دور ہوگی. اندر سے سکون ہوتا ہے اس کو. یہ سکون بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیک عمل کرتا رہے, اچھے کام کرے بھائی, غلط کام سے بچے, مرد ہو یا عورت, مرد ہو یا عورت. شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے, کیونکہ ایمان نہیں تو عمل قبول نہیں ہوگا. آدمی کفر کرے اور نماز پڑھے, کیا مطلب ہے؟ اس کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے. صحیح عقیدہ, صحیح عمل. چاہے مرد ہو یا عورت ہو, صرف مردوں کے لیے وعدہ نہیں ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. کیا ہوگا؟ اللہ کیا دے گا دنیا میں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو عمدہ زندگی جلائیں گے. ہم اس کو ایسی زندگی دیں گے جو ہائی لیول کی زندگی ہوگی, جو پاک زندگی ہوگی, گندگی سے پاک ہوگی, کلین لائف اس کو ہم دیں گے. طیب کے معنی عربی زبان میں دو ہوتے ہیں. طیب ایک پاک کو کہتے ہیں جو خبیث کے مقابلے میں, خبیث زندگی نہیں, طیب زندگی دیں گے. اور طیب گھٹیا کے مقابلے میں بولا جاتا ہے عمدہ, ہائی لیول کی لائف. اور آپ دیکھیں گے کہ آدمی جب نیکی کی زندگی اپناتا ہے, اس کی زندگی کی سطح اونچی ہوتی ہے. لیکن جب گناہوں میں پڑتا ہے اور اپنے اصولوں کو توڑتا ہے, پھر وہ پست ہو جاتا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین, ہم نے اس کو پھر ایک دم پستی میں ڈال دیا, نچلا, ایک دم نیچ بنا دیا اس کو. آدمی اپنی نگاہوں میں گرے, اس سے بڑی سزا دنیا میں کیا ہے؟ ایک آدمی ساری دنیا میں عزت ہے لیکن اپنی نگاہ میں عزت نہیں ہے, سکون ملے گا؟ سکون نہیں ملتا اس کو. سب عزت کرتے ہیں لیکن اس کی اپنی نگاہ میں عزت نہ ہو, کیا زندگی ہو؟ لہٰذا آدمی اصولوں کے مطابق جب جیتا ہے, چاہے سب اس کو برا کہیں, اندر سے طاقت رہتی ہے, میں نے جو کیا صحیح کیا. کیوں؟ میں نے ایک بھی اصول نہیں توڑا. اندر سے طاقت ہوتی. وہ طاقت اگر کھو جائے انسان کی, اس کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہے, وہ اپنی نگاہ میں کمتر ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اچھے کام کرتا رہے, صحیح کام کرے, رول نہیں توڑے, قانون نہیں توڑے, اصول نہیں توڑے, اور ایمان کے ساتھ جیے, ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق آخرت میں بھی ان کو بدلا دیں گے. آخرت میں بھی ملے گا لیکن دنیا میں اچھی زندگی ملے گی. آج آدمی دیکھیے اچھی زندگی کے لیے دوڑ رہا ہے, لوگ پریشان ہو چکے ہیں, ان کو اچھی زندگی نہیں مل رہی ہے, سکون نہیں مل رہا ہے ان کو. بیچ پہ جا رہے ہیں, سمندر کے بیچ میں جا رہے ہیں, بیچ پہ بھی جا رہے ہیں, بیچ میں جا رہے ہیں, ہوا میں اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہاں, پل سے کود رہے ہیں رسی باندھ کے پاؤں کو, کیا نہیں کر رہے ہیں. نشے میں کوئی دھت پڑا ہے, نہیں چاہیے, یہ مینٹل ٹینشن نہیں چاہیے مجھ کو, یہ ٹارچر ہو رہا ہے, اس لیے کیا کر رہا ہے, پی کے دھت ہے. اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا ہے, یہ یعنی فرار کا راستہ ہے, اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا ہو. اسی لیے اکثر جو غلط زندگی جینے والے ہوتے ہیں نشے کے عادی ہوتے ہیں. کی وجہ کیا ہے؟ مزہ آتا بہت ٹیسٹی رہتی ہے, پوچھو ان سے, پیتے وقت ان کا منہ دیکھو, ٹیڑھا منہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے آپ سے بھاگنا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا, میں اپنے آپ سے بھاگنا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو بالکل کیا کرنا چاہتا ہوں, کوما میں لے جانا چاہتا ہوں. شراب یہ ہے, یہ آپ کو ضرورت نہیں کرنے کی. جب آپ غلط زندگی جئیں گے تو یہ نوبت آئے گی, نیند کی گولیاں تب نوبت آئے گی. جب آدمی اصولوں سے جیے گا کیوں نوبت آئے گی؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. آپ یہ بتائیے لوگوں کو, اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار, اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں. پتہ چلا کہ اللہ سے بھاگے گا کبھی سکون نہیں ملے گا.
اللہ کو جب تک کہ تو نے نہیں پایا سکون نہیں پا سکتا. تو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا اللہ سے جڑنے پر. تو ترغیب کا دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک دوسرا انداز یا دوسری بنیاد یہ ہے کہ ایک آدمی بتائے سکون اور اطمینان والی زندگی اللہ سے جڑنے میں، دین پر چلنے میں ہے. ایسا لوگوں کو بتایا جائے تاکہ ہر آدمی چاہتا ہے سکون کی زندگی ملے، تلاش میں ہے. وہ تھیٹروں میں جا رہا ہے، ڈسکو میں جا رہا ہے، پب میں جا رہا ہے، شراب خانوں میں جا رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے اس کو کچھ ملے لیکن نہیں مل رہا ہے اس کو. سب کچھ کرنے کے بعد پھر وہی کھوکھلاپن ہے، وہی اندر ایمٹینس ہے، وہی وائڈ اندر باقی ہے. تو میں کچھ چاہ رہا ہوں لیکن مل نہیں رہا کچھ. کیوں؟ پھر جا رہا ہے ملکوں کو سیر کر رہا ہے، یہ ملک جا رہا، وہ ملک جا رہا، پہاڑ پہ جا رہا، کبھی ہاں بیچ پہ جا رہا، پھر کبھی آشرم میں جا رہا، یوگا کر رہا ہے. ایک ہاتھ دائیں ہاتھ گھٹنے پہ، ہاں بائیں ہاتھ بھی گھٹنے پہ، آنکھ بند کرو، سانس زور سے سانس لو، ایک دم بریدھ، سانس لے رہا زور سے. ملی شانتی؟ ہاں 5 منٹ کے لیے وہ جسمانی شانتی ملی، لیکن اندر گھوم رہا ہے وہی تو ڈاکو ہے. کیسا بھاگے گا؟ ایک آدمی یہاں گناہ کرا، اس نے ہندوستان میں گناہ کیا، سوئٹزرلینڈ بھاگا. تو اپنی میموری چھوڑ کے تو نہیں جا رہا نا، ہارڈ ڈسک چھوڑ کے گیا جس میں گناہ ہیں سارے، لیکن اس کی یادداشت اس کے ساتھ میں ہے، اس کا اپنا وجود اس کے ساتھ میں. اس سے تو بھاگ نہیں سکتا، بھاگ سکتا نہیں. شراب پینا اسی کی کوشش ہے، اپنے آپ سے بھاگنا ہے. لیکن جیسے ہوش میں آیا پھر سے وہی ہے. اور پھر 2 گلٹ ہو گئے، 1 گناہ، 2 شراب. اب 2 گناہ ہو گئے، اب 2 پرابلم ہو گئے. اس لیے اس کی زندگی جو ہے بالکل ڈھلان کی طرف چلی جاتی ہے، ایسے لوگ برباد ہو جاتے ہیں. اس کی اصلاح کیا ہے؟ صحیح طرف آئے، وہ خیر کی طرف آئے، رجوع کرے، توبہ کرے، چھوڑے، ہمت اپنائے، ہمت کا راستہ اختیار نہیں کروں گا میں، تو سکون ملے گا اس کو. سکون اس کے سوا اور کہیں ملتا نہیں. اللہ نے رکھا ہے ایسا ہے، جب تک سدھرے گا نہیں سکون نہیں دوں گا میں تجھ کو. اور میری طرف سے آتا ہے. کوئی میڈیکل میں جاتا ہے آدمی، ایک سکون کی گولی مل سکتی ہے آپ کے پاس؟ بل نہیں بھائی ہمارے پاس ایسی کوئی انجیکشن تو ہوگا، وہ بھی نہیں ہمارے پاس ہے. اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اللہ نے کسی میڈیکل سٹور میں اس کو رکھا نہیں ہے. وہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کے پاس سے ڈائریکٹ آتا ہے. لہٰذا انسان کو یہ بتایا جائے بے دینی میں تیری زندگی میں نعمتیں آئیں گی، کھانا پینا لذت لباس سب آئے گا، سکون نہیں آئے گا. سکون چاہیے نا، دین میں ہے سکون. لہٰذا جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، جو موج مستی کر رہے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو بتایا جائے اگر سکون اس میں ہے، وہ بولے ہاں بالکل صحیح بات بولے تو کہ میرے پاس سب ہے، میرے پاس ایک ہی چیز نہیں، سکون. اور اتنے سٹور ڈھونڈا ملا ہی نہیں اب تک، کہاں گیا میں، کیا نہیں کیا میں، لیکن سکون ملا نہیں. تو یہ سکون دین میں، یہ آپ بتائیں، ترغیب ایسی دیں، اس کو بتائیں تیرا سکون، عمدہ زندگی، اچھی زندگی دین میں ہے، اس کے سوا نہیں ہے. یہ اللہ نے بتایا قرآن میں، اپنی طرف سے ہم نہیں بول رہے ہیں. نمبر 3، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان کی اسی کے ضمن میں. اچھی زندگی میں، اچھی زندگی یہ ہے کہ انسان لوگوں کی محبت چاہتا ہے، لوگوں سے وہ اپریسیشن چاہتا ہے. کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے لوگ دشمن بنے اس کے، کیونکہ دشمنی دلوں کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے. سکون کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں، اس نے کوشش نہیں کیا کسی کی، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مریم میں اللہ نے کہا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. تو ہی کام، زیادہ لمبی لسٹ تو ہے نہیں. ایمان لاؤ، اپنا عقیدہ صحیح کرو، اپنی زندگی میں وہ عمل لاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اچھے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ود کہتے ہیں محبت کو. رحمان
ان قریب لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت رکھ دے گا. کہ لوگوں کے دلوں میں محبت کیسے آئے گی؟ جب تمہاری زندگی میں ایمان و عمل آئے گا تو اپنے آپ تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست بنتے چلے جائیں گے. جن میں خیر ہے وہ بہت ممکن ہے، جن میں شر ہے وہ بھی تمہارے احسان کی وجہ سے دین کی بنیاد پر ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے تم نے نہیں کیا، تم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا. جب تم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کیے، اللہ انعام یہ دے گا کہ لوگوں کو تم سے خوش کر دے گا. تمہاری کوئی چاہت نہیں تھی لیکن اللہ نے کیا اس کو. کون آدمی نہیں چاہتا بھائی؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک آدمی خود لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرے. پچھلے درس میں آپ دیکھ چکے ہیں. آپ بولیں گے دوسرا کچھ نیا اصول تو نہیں مل رہا ہے، وہی اصول ہے یہ بھی. آپ خود کوئی کام کریں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ برا ہے. دین کا کام، نیکی، خیر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کریں، غلط. لیکن آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں اور آپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دے، تو اگر آپ اللہ سے چاہتے ہیں تو غلط نہیں ہے. ڈائریکٹ لوگوں سے چاہتے ہیں تو یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہا فرق؟ کہ ایک آدمی مثلا نماز پڑھ رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. آپ نے دیکھا آیتوں میں اللہ نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا، عبادت کا ذکر کیا، رزق کا ذکر کیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں عبادت اور رزق میں کوئی تعلق ہے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ مال دے، رزق دے، غلط نہیں ہے. لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا مالک آپ سے خوش ہو، اور دیکھیں نمازی اس کی تنخواہ میں اس کا پروموشن ہونا چاہیے، یہ غلط ہے. آپ کمپنی والے سے چاہتے کتنا نیک آدمی، اس کی نماز سے چلو اپنی کمپنی میں برکت آئے گی، اس کو خوش رکھو، اس کی تنخواہ بڑھاؤ. آپ کس سے چاہ رہے ہیں؟ یہ کمپنی کے مالک سے آپ چاہ رہے ہیں. آپ کی نماز مقبول نہیں ہے. کیوں؟ آپ نماز پر مخلوق سے چاہ رہے ہیں، دنیا چاہ رہے آپ، رزق چاہ رہے آپ، لیکن آپ اپنی نماز بیچ کے آپ اس سے رزق لے رہے ہیں. لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کس سے چاہتے ہیں؟ اللہ سے، کہ اللہ اس میری نماز کے بدلے میں میرے مسائل کو حل کر. میری اس نماز کی بنیاد پر اے اللہ تو میرے رزق میں برکت دے. اگر اللہ سے چاہ رہے ہیں اے اللہ مالک کے دل میں محبت ڈال دے، اے اللہ اس کو پروموشن کرنے کی توفیق دے. آپ چاہ رہے ہیں، نماز میں دعا بھی کر رہے ہیں عربی میں، یہ غلط نہیں. کیوں چاہ رہے؟ کس سے؟ آپ اللہ سے. تو نیک عمل کر کے اللہ سے دنیا میں بھی چاہنا آخرت کے ساتھ، یہ نہیں کہ اللہ آخرت میں مت دے دنیا میں دے دے. تو یہ مسلمان نہیں کرتا ہے کبھی، یہ کفار کرتے ہیں. مسلمان کیسا کرتا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے. جب دونوں مل سکتا ہے تو ایک کیوں مانگے بھائی؟ جب دونوں مانگ سکتا ہے تو ایک کیوں مانگے؟ آخرت میں اجر دے اور دنیا میں رزق دے، فائدہ دے، صحت دے، عافیت دے. یہ غلط نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا یقیناً وہ لوگ جو نیک عمل کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، رحمان لوگوں کے دلوں میں، زمین میں ان کے لیے محبت ڈال دے گا. کتنی بڑی نعمت ہے. جیسے کوئی گھر میں آپس میں سب کے جھگڑے، آپ ترغیب دے رہے ہیں ان کو، دیکھو بھائی ہم کو تو یہ لگتا ہے اس کا حل کیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں دینداری لاؤ. آپ کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، ان نفرتوں کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. اللہ نے قرآن میں اصول بتایا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، رحمان ان کی محبت رکھ دے گا. جب ساروں میں رکھ دے گا تو گھر والوں میں کیوں نہیں رکھے گا بھائی؟ تو آپ دینداری کا راستہ اپناؤ، گھر میں سے خرافات نکالو، شرک اور بدعات نکالو، بے عملی نکالو، گھر کے اندر عمل لاؤ، دینداری لاؤ، نماز لاؤ، تلاوت لاؤ، ذکر لاؤ، اخلاق لاؤ، احسان لاؤ، نرمی لاؤ. تمہارے گھر میں آپس میں محبت پیدا ہوگی. تو ترغیب دینے کا طریقہ جو ہے ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی راستہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے لوگ اس سے محبت کریں. کون نہیں چاہتا؟ کوئی آدمی ہے دنیا میں ایسا ملا، میری تو چاہتی کہ سب مجھ سے نفرت کریں. کوئی ہے ایسا؟ نہیں ہے کوئی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں. تو اللہ نے کس پر رکھا ہے یہ وعدہ؟ ایمان اور عمل پر.
تیری زندگی میں ایمان و عمل آئے گا، اللہ تعالیٰ تیری محبت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ تیری محبت ڈال دے گا۔